نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ صدق اللہ العظیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے جس مبارک ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارے پیارے نبی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ اور امام حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی ہیں۔ بعثت نبوی سے چند سال قبل آپ کی پیدائش ہے اور سن 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا نکاح ہوا اور تقریباً 29 سال کی عمر میں رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے اور جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تکلیف دی اس نے گویا مجھ کو تکلیف دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے قریب ہی تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوئی تو ان کے پاس سامان نہیں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زرہ بیچ کر جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 480 درہم میں خریدی، اس سے کچھ سامان جو ہے وہ خریدا گیا اور حضرت حارثہ بن نعمان نے اپنے گھروں میں سے ایک گھر جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جہیز ملا وہ بڑا مختصر سا تھا، 1 چارپائی، 1 گدا، 1 مشک، 2 گڑے اور 1 پانی کا برتن، یہ مختصر سی جو چیز تھی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی محبت کرتے تھے۔ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لاتی آپ کھڑے ہو جاتے اور ان کے چہرہ کا بوسہ لیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ بیمار تھے اور وصال سے قبل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا تو جب وہ تشریف لے آئیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں، اور کچھ دیر بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے کان میں ایک اور بات کہی جس سے مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اے فاطمہ تو پہلے روئی اور پھر مسکرائی، کیا ماجرا اور کیا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پہلی مرتبہ میرے کان میں بات کہی تو ارشاد فرمایا اسی مرض میں میرا انتقال ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا، تو میں رونے لگیں۔ اور جب دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھے آ کر جنت میں ملے گی تو میں اس بات پر خوش ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں مسکرائیں اور تقریباً 6 ماہ بعد 11 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے حضرت اسماء بنت عمیس سے کہا کہ میرا جنازہ اس طرح اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پردے میں لے جایا گیا، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ایک اعلان کیا جائے گا کہ جناب محمد رسول اللہ کی صاحبزادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ امام حسن حسین کی والدہ جنت میں جانے لگی ہیں۔ تمام حضرات نگاہیں نیچی کر لیں، یہ ایک روح پرور اور ایمان پرور نظارہ ہوگا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تشریف لے جائیں گی۔ ان سب باتوں کے باوجود گھر کا جھاڑو خود دیا کرتی تھیں
اور مشک میں پانی خود بھر کر لایا کرتی تھیں، گھوڑے کا دانہ جو کھجور کی گٹھلیوں کو کوٹ کر بنایا جاتا تھا وہ خود بناتی تھیں، سارے گھر کے کام خود کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس باندیاں اور جو ہیں وہ غلام آئے ہوئے ہیں، تو بھی جا کر اپنے لیے ایک غلام اور باندی لے آ، کہ کام کر کر کے چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور مشک بھرتے بھرتے سینے پر نشان بن گئے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے بھی میلے رہتے، خود چولہے میں لکڑیوں سے آگ جلاتی تو ہر وقت میلی کچیلی رہتی تھی، تو ایک نوکرانی کی اور باندی کی اشد ضرورت تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، لیکن شرم و حیا اتنا تھا کہ نوبت نہیں ہے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مانگیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کر کے چلی آئیں۔ جو دوسرے دن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، جو بدر کے یتیم ہیں وہ تجھ سے زیادہ مستحق ہے، میں تجھے باندی اور غلام سے بہتر چیز بتاتا ہوں کہ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ باندی سے زیادہ بہترین اور اچھا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مال غنیمت میں کچھ بکریاں آئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا مشورے سے چند بکریاں لینے کے لیے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیں، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تجھے 5 بکریاں دے دوں یا تجھے 5 کلمات سکھا دوں جس سے تو دعا کیا کرے اور اللہ تیری دنیا و آخرت کی تمام حاجتیں پوری کر دیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے وہ چند کلمات سکھا دیں، تو فرمایا یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوۃ المتین یا راحم المساکین، ہر دعا سے پہلے ان کلمات کو پڑھ لیا کرو، اللہ تیری تمام حاجتیں پوری کر دیں۔ بس انہی باتوں سے خوش ہو کر واپس چلی آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی ارشاد فرمایا، تم نے اچھا کیا، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ چیزیں لے کے آ گئیں۔ تو یہ ان کی زندگی ہے، اور یہ اہل بیت کے گھر کا جو ہے یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں چھوٹا سا واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی شدت سے جو ہے وہ باہر تشریف لائے کہ شاید کوئی آفر کر دے اور مجھے گھر لے جائے اور کھانا کھلائے۔ اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، اور ان کا بھی یہی ارادہ تھا، بھوک کی شدت میں آئے، اور تھوڑی دیر بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ہستی بھی تشریف لے آئی۔ تو پوچھا بھائی کیسے کھڑے ہو؟ تو بتایا یا رسول اللہ سیدھی سی بات ہے، شرم کی کوئی اس میں بات نہیں ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر میں بیٹھا نہیں گیا، اس لیے باہر آ گئے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری بھی یہی حالت ہے، اور میرے جو ہے وہ بھوک سے جو ہے میں حال اور بے حال ہو رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ساتھیوں کو ساتھ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ اپنے باغ میں گئے ہوئے تھے، تو ان کی بیوی نے پیغام بھی پہنچایا اور کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، تو وہ پانی بھی لائے اور کھجوریں توڑ کے لائے، پورا گچھا ہی توڑ کے لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچی پکی لے آتے، تم تو کچی بھی ساری اٹھا کے لے آئے۔ تو انہوں نے عرض کیا، صلی اللہ میرا دل چاہا کہ آپ پکی کھانے کا ارادہ ہو تو پکی بھی کھا لیں، کچی کھانے کا ارادہ ہو تو کچی کھا لیں۔ تو انہوں نے جلدی سے بیوی سے کہا، تم روٹیاں بناؤ اور میں بکری ذبح کر کے اس کا گوشت بناتا ہوں۔ جب کھانا لایا گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ارشاد فرمائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ایک تو یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا قیامت والے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اتنی شدت بھوک اور پیاس کی حالت میں نعمتیں ملی ہیں، پھر بھی ان کے بارے میں پوچھ ہوگی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں پھر بھی ان کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے کر آؤ۔ اس نے بھی 1 ہفتے سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ تھی زندگی ان صحابہ اکرام کی جن کی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی کے گھر گئے، امام حسن جو ہے وہ رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائی کیوں بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے؟ تو بھائی اس کو دودھ پلا دو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ فاقوں کی وجہ سے چھاتی سے دودھ بھی خشک ہو گیا، میں کیا پلاؤں اسے؟ بھائی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ہم نام لیوا ہیں، اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور اللہ تعالی ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔